ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تو چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، پہلا یہ قل اور دوسرا یہ کافرون۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافروں، لیکن قل کے لگانے سے اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے۔ کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری صورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ بول 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 دے کہ ہبل تیرا خدا ہے، میں نے کہا بول۔ اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے۔ تو کیا بات ہوئی؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو لا اعبدو کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور میں آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے سودے بازی کے سارے راستے بند کر دیے۔ لاجواب کر دیا نبی نے۔ تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ما اعبدو کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، انہیں کسی بت پرستی کی، کسی ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے یہ قریش اسے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ ہبل کی شان